السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کی نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لطیف یا وہ دودھ کا ورد کرے، گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی ناچاکیاں ختم ہو جائے گی، پیار محبت چین سکون آ جائے گا۔ زیادہ بیٹھنے رہنے سے گردوں کی سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کوتبہ میں اضافہ کرتا ہے تو پیاز اور دوپہر کے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی باقاعدگی استعمال ازواج زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ اگر ذہنی طور پر پریشانی ہو یا ڈپریشن ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ لال رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھیاں ڈنگ نہیں مارے گی۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ شکر کی شربت میں سونف ملا کر پانی سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کو دور کرنے کے لیے پودینے کا رس لے کر برابر مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لے تو بدہضمی جلدی دور ہو جائے گی۔ اگر نیند نہیں آ رہے ہو تو پکے ہوئے کیلے پر زیرہ لگا کر کھانے سے نیند فوراً آ جاتی ہے۔ رات کے وقت چائے کثرت سے استعمال کرنا چھوڑ دے ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھینچا ہو تو پیر کے وقت کالا مرچی چپا کر دیا کرو۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہو وہاں کبھی رزق کی فراخی نہیں ہو سکتی۔ نہاری منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دے، ذہنی سکون مل جائے گا۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کرے، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائے گی۔ پیاز کی پانی سے معدے میں صاف ہو جاتا ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھاؤ۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس پیغول کا چلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگا لیا کرو، جس کی بو اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک عدد بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس 1 قطرہ پی لو، کچے پھل کی وجہ سے پیٹ درد نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کی کھانے سے پہلے 21 کالے مرچوں کا قہوہ بنا کر پینے سے گردوں کا بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح سحری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھا لے، اس دن پر پیاس نہیں ستائے گا اور روزے کے حالات میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو 2 سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے تو اس میں 1 چمچہ شہد مکس کر کے پی لے۔ مذکورہ مشروب اتنی گرم ہو جو پیا جا سکے، 3 تک پینا ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دے اور صبح اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہو تو چاکلیٹ کھاؤ، گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہاری منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹہ مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پیٹ میں گیس بڑھ گئی ہو تو کھانے والی سوڈا پانی میں ملا کر پیو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ پانی میں ہلکی گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے
पेट की सफाई हो जाती है। दूध में कशमिश डालकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। अगर नींबू पानी पीते वक्त नींबू के बीज मुंह में आ जाए तो चिपा कर खा लो, इससे बदन की बीमारियां दूर हो जाती है। बालों में खुश्की हो तो शैम्पू में टमाटर का रस मिलाकर सर पर लगाएं, खुश्की खत्म हो जाएगी। हाथ पाँव की खूबसूरती के लिए दूध की बलाई में सिरका डालकर लगाओ। पेट में दर्द रहता है तो निहार मुंह दही खाओ। दही और आड़ू एक साथ खाने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। मोमबत्ती का मोम पटी हुई एड़ियों पर लगाओ, पटी हुई एड़ियां साफ हो जाती हैं। रोटी के बाद आम खाने से मैदे की जलन खत्म हो जाती है। सब्ज़ चाय में लहसुन डालकर पी लो, बदन में ताकत उभर आएगी। कच्चे रोटी और कच्चे फल खाने से ज़हन कमज़ोर हो जाता है। जिस्म की खारिश हो या एलर्जी, गर्मी व दाने हो या खारिश की जलन हो, सालन में नारियल का तेल डालकर खा ले, खारिश और एलर्जी फौरन दूर हो जाएगी। नाखून के मेल उतारनी हो तो अदरक की पानी निकाल कर आँख धो ले। काली मिर्ची खाने से बदन से जरासीम खत्म हो जाती है। ज़्यादा खाने वाले बंदा हमेशा बीमारियों की जद में रहता है। सेहत अच्छी रखनी है तो चावल के बाद पानी न पियो। खाने की पूरी बाद अगर आपको नींद आने लगे तो आपकी ज़हनी तौर पर सुकून की ज़रूरत है। रात को बकरी की दूध पी लो, बेतहाशा ताकत आ जाएगी। अगर थकावट महसूस हो रही हो तो पानी में नमक डालकर पी जाएं। कम उम्री में शादी करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। जिन लोगों की सांस की फूल जाती हो वो केला खाना शुरू कर दे। आग जल जाने की सूरत में फौरन सरसों का तेल लगाएं, चालियां नहीं बढ़ेंगी व नहीं जलन होगी। चेहरे को पानी से गीला करके पटकरी से हल्का हल्का मसाज करवाने दाने खत्म होगी। गंदम के आटा में जौ और चने के आटा मिलाकर रोटी पकाने से शुगर कंट्रोल रहती है। बदन को खूबसूरत करने के लिए सुबह सवेरे उठकर 10 मिनट तक पैदल सेन में चहलकदमी करें और लंबी लंबी सांस ले। मैदे की तजाबियत ख़त्म करने के लिए अपनी खुराक में अदरक शामिल करें क्योंकि यह आज़मी के लिए बेहतरीन है। मच्छरों को और ब्लड ग्रुप में पीना पसंद होता है। केला कैंसर से बचाव के लिए मुफीद है, बहुत मुफीद है। तुम्हारी सलामती इसमें है कि अपने मुंह को ज़्यादा बंद रखो, क्योंकि जब तक एक मछली अपनी मुंह बंद रखती है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आते। ठंडी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है। ठंडी रोटी जल्दी हजम होती है। प्याज काटने के बाद हाथों पर सिर्फ लगाकर धोएं, हाथों से बदबू खत्म हो जाएगी। दवाई के साइड इफेक्ट से बचने के लिए जो भी दवाएं खाएं उससे पहले और बाद में बकरी का कच्चा दूध पी, कोई नुकसान नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह वज़ू करे और इसकी खताएं उसके जिस्म से निकल जाती है, हत्ता कि नाखून के नीचे से भी सुबह सूरज निकलने से कबल हाथ मुंह धोकर एक चुटकी कच्चे चावल पाकने लेने से जिगर मजबूत हो जाता है, पेशाब की जलन दूर हो जाती है। जिस्म को ताकतवर करने वाली चीज़ें, बकरी का गोश्त जिस्म को ताकतवर करता है। भैंस की हड्डियों को गोदा मुफीद है। बकरी का दूध बदन को ताकत देता है। सब्जी में तुरी बहुत ताकत देती है। आड़ू और नाशपाती ताकत देती है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला की 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन लिखो और वीडियो लाइक करो। जो लोग आस्ते चलते हैं वो चालाक होते हैं। आस्ते बोलने वाले लोग दौलत की बोके होते हैं। जो लोग आस्ते चलते हैं वो चालाक होते हैं। आस्ते बोलने वाले दौलत की बोके होते हैं। जल्दी रोने वाले दिल की साफ होते हैं। ख्वाब की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट होती है। बुने हुए चने खाने से कांसी से निजात मिलती है।
جو عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ بناتی ہے ان کی منہ پر جھریاں نہیں پڑتی اور ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے روزانہ 10 انجیر کھانی چاہیے۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹنڈے کا سالن بنا کر کھا لے۔ اگر نیند نہیں آ رہے ہو تو 1 سرخ ٹماٹر لو اور اس سے کچا کھا لو۔ بچوں کو بوتلیں، بسکٹ اور بازاری اشیاء کھلانے کے بعد یہ گلہ نہ کرے کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا۔ نہانے والے پانی میں شہد 1 چمچہ ملا کر نہاؤ، تھکن غائب ہو جائے گی۔ کینسر والے مریض صرف لال پھل استعمال کریں۔ اگر اپنے پاؤں کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹوتھ پیسٹ سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں۔ ایسے کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں نرم تازہ رہے گے۔ اگر گلے میں زخم، سوزش اور خراش ہو تو اجوائن کے بیجوں کو جوشندہ اور سادہ نمک ملائیں اور غرغرے کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو ہمیشہ 5 لوگوں کی صحبت میں رہیں: پرجوش، پر اعتماد، حوصلہ افزائی کرنے والے، کھلے ذہن والے، شکر گزار لوگوں۔ سرسوں کی ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ ٹوتھ پیسٹ سے چالوں پر لگانے سے قلیل وقت میں چالیاں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنے سے پتھری ہونے لگتی ہے اور مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کے روگ کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے اثر سمجھتے ہیں، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مالٹا باقاعدگی سے استعمال رنگت نگارتا ہے۔ مالٹا نیا خون پیدا کرتا ہے، اس کی جوس ہضمے سے دل اور دماغ کو طاقت اور سکون دیتا ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوتے۔ زیادہ پانی پینا جلد، گردے اور مثانے کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ جس نے روز صبح سویرے نیمبو، اجوا، کھجور کھانے کے طریقے اختیار کرے اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے کھاتا لذیذ